वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले नजम बता रहे थे कि आजकल अदम बर्दाश्त हमें हर जगह नज़र आता है, जिसकी वजह से जारहाना रवैये देखने में आते हैं। आखिर इनकी वजूहात क्या है? अभी स्पेशली पिछले वीक हमने इंसिडेंट देखा था, इसी वीक ही तेज़ाब का इंसिडेंट देखा था। ऐसे और बहुत सारे केसेस हमें नज़र आते हैं जिसमें इनफैक्ट बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते, ना ही मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट हो पाते हैं, लेकिन वो होते हैं और ये एक जहनीत, एक सोच की अक्कासी करता है। आखिर वो उसकी वजूहात क्या होती है और इस तरह की जहनीत किन वजहों से जो है जन्म लेती है, इन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसमें सिर्फ ये रवैये नहीं शामिल होते, इनफैक्ट हम फैमिली में बैठे हुए भी बहुत सारी चीज़ों को कुछ तो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एनवायरनमेंट रखने के लिए इग्नोर कर जाते हैं। कुछ ये होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि आपने बर्दाश्त करना है और उस बर्दाश्त के चक्कर में हम बहुत ही ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन कभी कभार, जैसे कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब हमारी बस हो जाती है और ये ग्लास भर जाता है, हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रह पाती, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें वो इतनी पिंच करने लगती है कि हम जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों जो है वो इतनी आम होती जा रही है, क्यों इतनी नॉर्मलाइज होती जा रही है? इसी पर बात करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आजकल हम जो तलाक़ों की स्पेशली अगर बात करें, रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? स्पेशली फिर वो बच्चों की भी नहीं देख पाते हैं और कि बच्चे जो है, स्पेशली पहले जब हम देखते थे ना, एक दौर होता था कि बच्चे अगर पैदा हो गए उसके बाद वालिदैन को बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, या फिर किसी न किसी वजह से कि उनके अच्छे फ्यूचर की खातिर वो बर्दाश्त कर लेते थे। आजकल वो बर्दाश्त तो कहीं दूर ही रह गया है, लेकिन अपने आप पे भी लोग कुछ तो बिल्कुल ही बात बर्दाश्त नहीं करते और फिर कुछ इतना सब्र कर जाते हैं कि जितना उन्हें करना नहीं चाहिए। सो इन सब चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही तजुर्बाकार खातून मौजूद हैं। वो ज़हनी सेहत, ज़हनी तवाज़ुन और नफ्सियाती बहबूद पर बात भी करती हैं, काम भी करती हैं। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाले से उनका क्या कहना है, वालिदैन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तारिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। थैंक यू फॉर कमिंग आयशा। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया, पहले ये था कि अदम बर्दाश्त का जो आंसर था पहले ज़माने में, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने में मिलता था। आजकल अगर हम बात करें तो हम बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। स्पेशली अगर इसी वीक के एसिड अटैक की हम बात करें, ये जो जहनीत इतनी आम होती जा रही है, इसके पीछे की वजूहात या जहनीत बनती कैसे है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई एक वजह नहीं है जो इन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम ओपिनियंस को लीड करती है। काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कंबाइन करके जो ये चीज़ बनाते हैं। हर इंसान के लिए साइकोलॉजिकली 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1 और सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सोच के मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। नंबर 2 और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये एहसास कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं एक सोसाइटी में बिलोंग करता हूँ। एंड नंबर 3, अगर कुछ भी गलत हो तो कसूरवार किसको ठहराना है, ये चीज़। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाहे फाइनेंशियल चाहे सोसाइटी के लिहाज से स्ट्रेसर्स इंक्रीज़ होते हैं, तो हम अपने इन ग्रुप के साथ, जिस ग्रुप के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं सोसाइटी में, उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो जाते होते हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू और हर बंदा हम लोगों को दुश्मन लगने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनते हैं और एग्रेशन भी इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर जहन में मेरे ये सवाल आता है, कई दफ़ा आपके अपने अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन को लीड करने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, अगेन वहीं पर आके बात रुकती है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो जिसके अंदर बर्दाश्त कम होती जा रही है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जल्दी ट्रिगर हो जाता है, तो उसको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। सो वो जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी फील होती है। पर्सनली मुझे भी, कि अक्सर मुझे फ्रस्ट्रेशन किसी एक चीज़ पर होती है, उसकी वजह से कोई और चीज़ आ जाती है, उसकी वजह से कोई और चीज़ आ जाती है, और फिर कहीं पर जाके जो है ना इंसान का हो जाता है, बस हो जाती है। तो लेकिन उसकी जो रूट कॉज बनती है वो ट्रिगर पॉइंट से बनते हैं। प्लीज़ उस हवाले से बताइए। सो पहली चीज़ जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि कोई भी इमोशन यहाँ से यहाँ पे जो है यूँ करके नहीं जाता होता। हर इमोशन जो है आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड करता है टू द पॉइंट के कोई छोटी से छोटी चीज़ होगी एंड यू वुड लूज कंट्रोल के क्या होगा। इफ़ यू हैड एक्सपीरियंस बॉटल नेक वाला, तो आपको पता है कि ये चीज़ वहीं पर जा रही है,
تو یہ ہوتا ہے. یہ تو بات پتہ ہے, لیکن اس میں اویئرنیس کی, مائنڈفلنس کی بہت ضرورت ہے. یہ دیکھنے کے لیے میکنگ شور کہ آپ وہ پہلے جہاں سے اسٹریس شروع ہو رہا ہے اس ایریا کو آپ پکڑیں, نہ کہ برداشت کرتے جائیں, اچھا کچھ نہیں ہوتا اس کو چھوڑو. فار ایگزامپل اگر آپ اٹھے ہیں, آپ کے سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے, آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہے, اچھا نہیں میں نے کام پہ جانا ہے, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. اٹھے ہیں, ناشتہ سامنے آیا, ناشتہ آپ کو پسند نہیں آ رہا, موڈ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, چائے کا کپ اچھا نہیں ملا, لیکن ہم کہتے ہیں اچھا نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری برداشت کی حد کو ختم کر رہی ہوتی ہیں, جو ڈپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور کیا پتا آپ کا جو ہے نا وہ جا کے برسٹ آؤٹ آپ ہوں رات کو سوتے وقت, ٹھیک ہے, یا اس سے پہلے جا کے, اور اس کی وجہ سے آپ کی پھر جو ہے نا وہ رات کی نیند خراب. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا یہ تو ہم نے مسائل جاننے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے پھر بھی سوسائٹی میں رہنا تو ہے ہی. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں تو مجھے کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. دیٹس ناٹ پاسبل, رائٹ, کاش دیٹس ناٹ پاسبل, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو اگر دنیا میں رہنا ہی ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے, ظاہر ہے کام پہ بھی جانا ہے, وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں, بٹ پھر بھی آپ نے برداشت دکھانی ہے. بٹ یہاں ایک بات آ جاتی ہے کہ برداشت بھی اتنی کرنی چاہیے جتنی انسان خود بھی برداشت کر سکے. یہ نہ ہو آپ سے اپنے بارے میں بھی سوال ہونا ہے کہ آپ اتنا کیوں برداشت کرتے رہے تھے, اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے. سو وین ٹو اسٹاپ, وین ٹو ناٹ, یہ کون کہاں کیسے ہم وہ کریں گے؟ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ پہ, اپنی ویل بینگ پہ ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے وہاں پہ. ہماری برین کی ایک بہت لمیٹڈ سی کیپیسٹی ہوتی ہے. امیجن کریں کہ دس از دا کیپیسٹی آف آر برین. اس نے ہماری باڈی کا خیال اس کیپیسٹی میں کرنا ہے, ہماری سوچ, تھنکنگ, میموری, ڈیسیژن میکنگ ساری اسی چیز میں کرنی ہے. جیسے جیسے ہمارے اسٹریسرز بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے باقی چیزوں کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے دماغ کے پاس. اسپیشلی آپ کی ٹالرنس لمٹ جو ہوتی ہے, برداشت کی جو حد ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اس کیپیسٹی کو انکریز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے اپنے اوپر فوکس کرنا, اینڈ دیٹ از بینگ مور مائنڈفل. لوگوں سے الگ ہونا کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن کافی بار فرینڈس کے ساتھ باہر جانا, فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنا, یہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو بہتر محسوس کرواتی ہیں. ادر دین دیٹ, نیند کا پورا ہونا, ایکسرسائز کرنا, اپنی روٹین کا خیال رکھنا, یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ہماری جو ڈسٹریس ٹالرنس ہوتی ہے اس کو اچھا رکھنے کے لیے, اس کو وائڈ رکھنے کے لیے, تاکہ انسان پروڈکٹیو رہے تو اس کے خیالات بھی اسی طرح افیکٹ ہو. بچپن جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے ایسے آپ کے ساتھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹراماز ہوتے ہیں جو آپ کو ہٹ کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا وہ آپ برسٹ آؤٹ کر جاتے ہیں, آپ کے اندر برداشت نہیں ہوتی ہے, بیسیکلی ان کا ایک رہ جاتا ہوتا ہے. ہاں, تو ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے, کیونکہ وہ تو ایک پاسٹ انسیڈنٹس تھے اور ان کو آپ جا کے ٹھیک تو کر نہیں سکتے ہیں. تو اپنی سیلف پہ جو آپ کام کرنے کا بول رہی ہیں وہ ایکچولی کام کرنا کیا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. یو نیڈ ٹو گو ٹو دی سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو گو ٹو یور فرینڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز. آپ نے ان کے اوپر کیسے کام کرنا ہے, واٹ آر دی ایکسرسائزز. سو ان کو ہم ٹراماز کہتے ہوتے ہیں. ہمارے جو بچپن میں ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں, جیسے نگلیکٹ ہو گئی, وائلنس ہو گیا, ڈومیسٹک ابیوز ہو گیا, یہ سب چیزیں ہمیں بہت امپیکٹ کرتی ہوتی ہیں. خاندان میں سے کسی نے آپ کو بچپن میں تھپڑ مار دیا تھا, آپ کو اس کا گرج آج بھی فیل ہوتا ہے, اور آپ اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے ساتھ بھی اور اس کی پوری فیملی سے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ بیک آف ہے, اور وہ آپ کو بہت زیادہ آپ فیل کرتے ہیں اس چیز کو. سو لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ایڈریس دیز ایشوز, بھی کرنا ہوا ہے, بٹ گیٹ اوور اٹ بھی ہونا ہے, یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف دین اگین. تو اس کے لیے کیا؟ سو تھیراپی کی بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو کہ ٹراما کو ایڈریس کرتی ہیں. تو آئی اسپیشلائز ان ٹراما تھراپی. ڈفرینٹ ٹائپس آف تھراپیز ہیلپ کرتی ہیں. اس میں EMDR آ جاتا ہے, آئی موومنٹ ڈیسینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ تھراپی, جو بہت انٹینس کام ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ پاسٹ ٹراماز کو ری لیو کرواتے ہیں تاکہ دماغ اس کو پروسیس کر لے. ری لیو تو تھراپی میں لگتا ہے کہ انسان اس وقت اسی مومنٹ میں موجود ہے جو اس کے ساتھ اتنے سال پہلے ہوا تھا. اس کے علاوہ ٹراما فوکس CBT ہے, نیریٹو ایکسپوجر تھراپی ہے. ٹراما تھراپی جتنی بھی قسم کی ہے یہ سب بہت انٹینس ہوتے ہیں, کیونکہ اور اس سے انیشلی طبیعت انسان کی بہت خراب ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہم آپ کو ری لیو کروا رہے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کو آج تک اتنی تکلیف پہنچاتی ہیں, ان کو ری لیو کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن دا پوائنٹ آف ٹراما تھراپی از کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے اور اس سے آپ کو نکالا جائے تاکہ وہ آپ انسیڈنٹس آپ کو تنگ کرنا بند کریں. یہ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے ایک حصہ ہے ایمگڈلا,
fear network جو ہوتا ہے, یہ incidents وہاں پہ trapped ہو جاتے ہیں. Right. Therapy کا point ہے کہ ان کو amygdala سے نکال کے ہماری prefrontal cortex میں لانا, جو ہمارا processing part of the brain ہے. Right. When we do that, تو ان events سے نکلنا, trauma سے recover کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا, اگر اسپیشلی ہم بات کریں اب یہ جو انسیڈنٹ اسی ویک رونما ہوا تھا, ٹھیک ہے, اٹ واز ویری ڈسٹربنگ, بٹ اسی سے لنک بہت سارے ایسے اور بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں. یہ جو ذہنیت ہے, ظاہر ہے یہ ایک ایکسٹریم قسم کی ہو جاتی ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ شاید نارمل بیہیویئر چینجز کی بات کر رہے ہیں, یا پھر نارمل جو ٹراماز ہمیں ہوتے ہیں, وچ از کائنڈ آف کہ ہر انسان ہی آج کل اس سے دو چار ہے, رائٹ. لیکن جب ہم ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے انسیڈنٹ آ جاتے ہیں. یہ ذہنیت کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کچھ ٹراماز ریلیو کرا کے ان کی بہتری پاسبل ہے, یا پھر ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو ٹراما تھراپی صرف ایک واحد حل نہیں ہے. جو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں پیشنٹس کو, اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو اوپن دیٹ کین آف ورنس, اگر آپ نہیں چاہتے اس کے اوپر کام کرنا. لیکن کافی تھراپیز ایسی بھی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں پریزنٹ میں ایموشنس کنٹرول کرنے میں. اس میں ڈی بی ٹی آ جاتا ہے, ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی, جو صرف اور صرف آپ کے ایموشن ریگولیشن پہ کام کرتا ہے, ایموشنس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس پہ کام کرتا ہے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, سی بی ٹی آ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنس کے بارے میں اپنا نظریہ کیسے بدلنا ہے, پازیٹیو کیسے کرنا ہے. ایکٹ تھراپی آ جاتا ہے, وچ از ایکسیپٹینس کے نیگیٹو چیزیں ہونی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اپنی ویلیوز کے تھرو ہی کام کرنا ہے اس میں. تو ڈفرینٹ تھراپیز ہیں, ڈفرینٹ پرابلم. اچھا, آئی ایم پریٹی شیور کہ ڈیفینیٹلی جو روٹ کازز بنتے ہیں کسی بھی چیز کے, جس طریقے سے تھراپیز مختلف ہیں ویسے ہی روٹ کازز بھی مختلف ہیں. ہم نے بات کی ٹراما کے حوالے سے, اس کے لیے یو نیڈ ٹو گو فار تھراپی, اور وہاں پر جا کے آپ ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو ریلیو دیٹ مومنٹ, اور وہاں سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. انفیکٹ آئی ہیو سین اے سیریز, ٹرکش سیریز تھی, وہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ تھی. پھر نیگیٹو انفلوئنس جو ہے تھرو سوشل میڈیا یا تھرو اے پرسنالٹی یا صحبت کا اثر جو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بٹ ایک چیز جو عدم برداشت کی وجہ بنتی ہے وہ ہوتی ہے ایگو سیٹسفیکشن, کہ آپ کے اندر اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے نا, تو آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بدلے کے لیے بھی یہ تیزاب کرتی, جیسے کیسز بھی ہو جاتے ہیں, مار پیٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں, یا اگر آپ کوئی آپ پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہے, بہت مختلف طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. یہ جو ایگو سیٹسفیکشن کا ایک عنصر دل میں پنپتا ہے, یہ کس کمزوری کی وجہ سے آتا ہے, اور پھر اس کو حل کیسے کیا جائے؟ تو اینگر جو ہے وہ پرائمری ایموشن نہیں ہے انسان کو لگتا ہے, لیکن اینگر جو ہے وہ ہمیشہ سیکنڈری ایموشن ہوتا ہے ان موسٹ آف دا کیسز, میجورٹی آف دا کیسز. اٹس ناٹ اے ریئیکشن, اٹس اے فیلنگ. اینگر از اے فیلنگ, ٹھیک ہے, لیکن اینگر کو فیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے بجائے اس کے اس کے پیچھے کیا ایموشن ہے اس کو فیل کرنا. اس کے پیچھے ہرٹ کا ایموشن ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے کہا, شیم کا ہو سکتا ہے, شرمندگی کا ہو سکتا ہے, یا ڈر کا, خوف کا ہو سکتا ہوتا ہے. سو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کو غصہ آ کیوں رہا ہے, کون سا ایموشن ہے جو آپ کا غصہ چھپا رہا ہے, چاہے وہ ہرٹ کا ہے, شرمندگی کا ہے, خوف کا ہے, ڈر کا ہے. جب آپ نے یہ ریکگنائز کر لیا ہے تو پھر تھوڑا سا بریک لینا اور اپنے ریئیکشن کو ڈیلے کرنا. جیسے اگر آپ نے شاؤٹ کرنا ہے یا پھر مارنا ہے یا پھر کچھ بھی کرنا ہے, اس ریئیکشن کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے, اور اس میں سے جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے کسی اور جگہ پہ چلا جائے, آپ اپنے آپ کو بریک دے دیں, اور لیٹ یور سیلف کول ڈاؤن. جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے تو آپ کا جو لاجیکل تھنکنگ پارٹ ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, جو کہ غصہ بند کر دیتا ہوتا ہے. اینڈ وین دیٹ اسٹارٹس تو تھنک فرام دیٹ سائڈ رادر دین صرف اور صرف اس ریئیکشن, وہ جو اینگر ہے اس کے اوپر آپ کام کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں میں بے وجہ تنقید کرنے کی عادت بہت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید دے آر جوکنگ, سو وی شوڈ ٹیک دیٹ ایز اے جوک, بٹ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ ریبرٹل میں جوک بیک کر دو تو ان کو بہت تب چڑھ جاتی ہے, رائٹ. سو اگر ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ خود جوک کر رہے ہیں اور اس کو تنقید کے انداز میں کر رہے ہیں, تو پھر وہی وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ واٹ از دیٹ سائیکالوجی؟ کیونکہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا بہت برا لگتا ہے کہ ہم میں کچھ خامی ہے, ہمیں کچھ برائی ہے. نن آف اس لائک ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ ہم لوگ بھی کچھ غلط کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. اور آج کل کے جو بچے ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار زیادہ نظر آ رہے ہیں, بہت ساری ذہنی بیماریوں کا دچار ہے, ایون انزائٹی بھی آ جاتا ہے, اس میں ڈپریشن بھی آ جاتا ہے. سو
ظاہر ہے ایک تو ہمارا اس میں بیسک جو ہے وہ لائف سٹائل ہمارا ہے, لیکن دوسری ایسی کون سی چیزیں آج کل عام ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے حساس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے اگر ہمارے زمانے کی میں اپنی بات کروں تو شاید ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی کہہ دیتے تھے دس از نارمل لائف سٹائل, رائٹ, لیکن آج کل وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت ہی ایک حساس طبیعت پانے لگے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی ان کے بیہیویئر چینجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو سوسائٹی ایک دوسری ڈائمینشن کی طرف جا رہی ہے. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے کہ آج کل کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اب بچوں کی صحت پر زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ میں اس کو بچوں کا حساس ہونا نہیں کہوں گی, ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اویئرنیس کی ہے. اب اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی تھیں معاشرے میں یہ ٹھیک نہیں تھیں, اور اس کے اوپر بولنا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اس کو حساس کا نام دے کر اس کو بہت ڈی ویلیو کر دینا ہے. جیسے فار ایگزامپل پہلے زمانے میں مار پیٹ بہت کامن ہوتی تھی گھر میں, چیخنا چلانا بہت کامن ہوتا تھا, اور اگر بچہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, اس پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حساس ہو گیا ہے یا پھر اس میں کوئی کمی ہے یا سینسیٹیو زیادہ ہو گیا ہے. اٹ جسٹ مینس کہ اس کو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا. اور آج کے زمانے میں یہ اویئرنیس ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی تھیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں, اور اس پہ انہوں نے بولنا شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بچے زیادہ حساس ہو رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ وہ باؤنڈری زیادہ بہتر طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں. وہ اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, and they're speaking up for it. اور جو لوگ نہیں بول رہے آج کے دور میں بھی, وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس حد تک افیکٹ کر رہے ہیں, اور آج سے 2-3 سال 5 سال بعد جا کے ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. ان کو آج یہ سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر کوئی بیٹی اپنے گھر میں اور اس کو اپنے ہسبینڈ یا اپنے سسرالیوں کی طرف سے کوئی پریشر فیل ہو رہے ہیں, کوئی ایک ایسا بچہ ہے جس کو جاب کی وجہ سے رسپانسبلٹی کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت ایک گھٹن سی فیل کر رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر, اپنے ماں باپ کی خاطر اس کو کنٹینیو رکھتا ہے, تو آج سے 2-4 سال بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں ایکسپریسو سپریشن, کہ آپ جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ آپ بول نہیں پا رہے اور اس کو آپ اندر بند کر کے رکھتے ہیں. اور اس میں وہی بات ہے, ایک پریشر کوکر والی چیز ہو جاتی ہے. جتنا آپ اس کو دبا کے رکھتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ اتنا ہی پھٹ کے باہر آتا ہوتا ہے. کیا وہ چیز وہیں پر رہتی ہے اگر اس کو ایڈریس کر دیا جائے اس کے برسٹ آؤٹ ہونے سے پہلے؟ اس کو وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کو پروسیس کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو پروسیس اگر کر لیا جائے تو وہ آپ کو امپیکٹ کرنا بند کر دیتی ہے. لیکن جب آپ بات نہیں کرتے تو وہ آپ کے دماغ میں اسٹک رہتی ہے, وہ اٹکی رہتی ہے. تو ان چیزوں کو جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں غلط, ان کو الفاظ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ الفاظ نہیں دیتے, نہیں کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے, لیکن سم ہاؤ آپ کو خود جو ہے, دین تو میں بولوں گا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی انٹیلیجنس ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز نظر آنے لگ گئی ہے کہ اوور دا ٹائم بیہیویئرس چینج ہو رہے ہیں اور آپ کو بہتر فیل ہونے لگ گئے ہیں, سو وہ جو ان ہیلڈ پروسیس ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, یا تھوڑا سا لائف میں جو ہے نا وہ چل موڈ میں بھی چیزوں کو پاس آن کرنا چاہیے, یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے. یہ انہیلڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دماغ میں رہتی ہیں, یہ دماغ میں رہتی ہیں, لیکن اگر تو ایک ہی انسیڈنٹ ہے اس طرح کا تو شاید وہ آپ کو اتنا زیادہ امپیکٹ نہ کرے. لیکن ریپیٹڈلی اگر یہ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور آپ ان کو باٹل اپ کرتے رہتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب آپ سے وہ چیز باٹل اپ نہیں ہو پائے گی اور وہ آپ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرنے لگ جائے گی. اچھا, اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بہت برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس نے بچپن سے ایک ٹراما گزارا ہوتا ہے, اور اب اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پنچ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن پھر بھی وہ برداشت دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سم ہاؤ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس کا جو مثبت رویہ ہے یہ اب جا رہا ہے منفی رویے کی طرف یا منفی سوچ کی طرف, کیونکہ ایک پازیٹیوٹی بھی اندر رکھ کے بھی ایک لمٹ آتی ہے انسان کی جب وہ صرف اور صرف نیگیٹو ہی سوچنے لگتا ہے, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, صرف میں ہی کیوں ہوں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. سو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس کو منفی ہونے سے پہلے ہی انسان بہتری کی طرف چلا جائے؟ اس میں اویئرنیس ڈپینڈ کرتی ہے. تو کہ انسان خود اپنے پروسیسز کے بارے میں, اپنے خیالات کے بارے میں کتنا اویئر ہے کہ یہ خیالات مجھے آ رہے ہیں اور مجھے اس پہ کام کرنا ہے. لیکن جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے کہ بچپن میں ہی ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے, رادر دین کہ ان یور ایڈلٹہڈ آپ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوں. بچپن میں جو بچے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اور کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں آئے گا, تو وہی بچے ہیں جو سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں بات کریں گے تو وہ غلط نہیں ہوگی, اور وہیں سے وہ بولنا شروع کرتے ہیں, وہیں سے وہ سیکھتے ہیں کہ اٹس سیف ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. لیکن اگر بچہ ایگزیکٹلی اسی میں یہ پوائنٹ بھی لے لیں کہ
तनकीदी सोच जो है ना वो कितनी ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा आपने, क्योंकि अब जो है ना हमारे घरों की ग्रूमिंग इस लेवल तक पहुंची है कि आप बच्चे को ये सिखा के भेजते हैं स्कूल के बेटा डिफरेंट सोशल क्लासेस होती हैं, आपने किसी को भी कमतर नहीं समझना। अभी भी बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि बेटा अगर कोई आपसे मुनफरिद सोचता है तो उसकी सोच गलत नहीं होती। बच्चा जब घर आके किसी का इंसिडेंट अपने साथ शेयर करता है कि वो बच्चा ये बोल रहा था, तो माएँ या बाप फौरी तौर पे उसको जो है वो बोलते हैं कि बेटा वो गलत सोच रहा था, वो गलत चीज़ है। सो ये राइट और रॉन्ग की डिसीजन में जो बच्चे को हम उस वक्त डाल देते हैं और उसको ये नहीं बताते कि बेटा सोचने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और आपकी सोच और उसकी सोच के फ़र्क होता है और ये फ़र्क एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आपको बेटा आगे जाके बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो वो आप वाली बात को कंटिन्यू कीजिएगा इस चीज़ को एड्रेस करके प्लीज़ साथ। बिल्कुल। सो एक तो चीज़ है एक्सपोजर, ठीक है। बच्चों को आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं उतना उनको पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बाकी भी लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोगों की भी ज़िंदगियां हैं जहाँ से वो आ रहे हैं, इस वजह से उनकी सोच मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ तो आपने पेरेंटिंग के हवाले से की कि फ़ौरन उनको कह दिया जाता है कि ये बात गलत है, इस पर ना वो करो। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती होती हूँ कि बच्चों को समझाना बंद करें, उनको ये बताना बंद करें कि ये चीज़ ठीक है, तुमने ये चीज़ नहीं की है, या ये चीज़ गलत है, तुमने ये चीज़ क्यों नहीं की है। उनको खुद द बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दैट इज़ के सवालात के थ्रू बच्चे को उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे लाएं जहाँ पे आप लाना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपने जो किया है वो ठीक है? उसको कैसा फ़ील हो रहा होगा जब आपने इस तरह की बात की है? इस तरह से सवालात के थ्रू उसको लाएं ताकि बच्चे को लगे कि वो खुद उस नतीजे पे आया है, बजाय इसके कि उसको सिर्फ वो बात बता दी जाए। जब हम बच्चों को डायरेक्टली एक बात बताते हैं तो वो उसके जहन में नहीं बैठती होती, लेकिन जब वो खुद उस नतीजे पे पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते होते हैं। अच्छा, अगर यही बात हम कपल्स के बीच की करें, ठीक है, आजकल कपल्स में भी अदम बर्दाश्त एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गया है बर्दाश्त। और अब सपोज़ एक कपल है, ठीक है, और चलें एक दूसरे की बेहतरी के लिए ही एक दूसरे को कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों ही करियर ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं कि हैं। सो एक जगह में उनको ये फील होता है कि अगर अगला बंदा मुझे कुछ भी बता रहा है, सो ही इज़ और शी इज़ डिक्टेटिंग मी, जो कि मैं नहीं डिक्टेशन लेता होता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नो बेटर। क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स में यही देखा है कि एक को लगता है कि मुझे सब बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है क्योंकि मैंने बहुत लाइफ एक्सपीरियंस करके देख लिए, दूसरे को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और वहाँ हर छोटी से छोटी बात भी कॉन्फ्लिक्ट बनती जाती है। वहाँ कैसे टैकल किया जा सकता है? इसमें बात घूम फिर के कम्युनिकेशन पे आ जाती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना क्लियरली और कितनी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं रादर देन के अगले इंसान पे कर रहे हैं। एक चीज़ जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स में करते होते हैं वो ये है कि हम अगले चीज़ बंदे की गलतियाँ पॉइंट करने लग जाते हैं, तो मैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, रादर देन कि हम अपने आप पे फोकस करें कि मुझे ऐसा महसूस होता है जब घर में ये चीज़ होती है, ठीक है, तो क्या हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि सिर्फ पूरा का पूरा ब्लेम अगले इंसान पे डाल दिया जाए। मिलकर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें किसी चीज़ की और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच। क्या पैगाम देना चाहेंगे वैसे जाने से पहले आगाही के लिए, क्योंकि आगाही बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग बहुत बर्दाश्त को भी बहुत गलत मायने में ले लेते हैं कि सब्र ही करते रहना है, और फिर बहुत सारे लोग इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि हर चीज़ पे रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं होता। एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं हर पेरेंट से करती होती हूँ जो मेरे पास आता है, कि अग्रेशन जो है वो लर्नड बिहेवियर है। आप गुस्से में क्या करते हैं वो बच्चा देख के सीखता होता है। अगर आपको लगता है कि चीखना जायज़ है गुस्से में, मारना जायज़ है गुस्से में, तो आपका बच्चा भी यही सीख रहा होगा कि मारना जायज़ है, चीखना जायज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना सीखें। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा तारिक आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।